لیکن ظاہر ہے اب یہ جو ونڈر بوائے والا معاملہ ہے اس میں سہیل وڑائی صاحب نے اپنا کالم لکھا اور اس میں انہوں نے یہ ساتھ ہی ڈسکلیمر دے بھی دیا. یہ انہوں نے ایک ماڈل ایک جو ہے وہ پیش کیا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ جو قومی حکومت اور قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت اور اس میں ایسے لوگ, ایسے ونڈر بوائز یا ایسے پی ایچ ڈیز یا ایسے ٹیکنوکریٹس, ایسے وہ اسپیشلائز ڈومین کے لوگ جو ہیں ان پر مشتمل یہ جو حکومت کا جو معاملہ ہے نا, یہ خواب مقتدرہ کا بڑے برسوں سے ہے. اچھا, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ خواب آج کوئی اگر کسی نے دیکھا ہے, پہلی بات تو یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ لیکن وہ ایک ایسی حکومت تھی جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹس تھے جو آپ نے ایک جو بیسٹ اویلیبل جو لوگ تھے ان سے آپ نے وہ ان کا جو تعلق تھا کسی کا کہیں سے تھا کسی کا کہیں, وہ آئے, وہ بیٹھے اور انہوں نے نظام چلایا. جی اچھا اس نظام سے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ پڑی, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ لوگ یعنی اس کے علاوہ کوئی ٹیکنوکریٹس یعنی آئی ٹی کے ڈومین میں جو ہے آئی ٹی سے متعلقہ بندہ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈومین میں اس سے متعلقہ بندہ, جو دیگر جو امور ہیں مثلا جو خارجہ کے فارن افیئرز کے امور میں اس سے متعلقہ بندہ, تو یہی ہوتے ہیں, کوئی اور کوئی ان کی شکل نہیں ہوتی, وہ یہی لوگ ہوتے ہیں. یعنی اس کی جھلک آپ نے دیکھی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جی شہباز شریف صاحب کی حکومت چونکہ ان لوگوں کے بقول ڈیلیور نہیں کر رہی, تو ایک ایسا بندہ شاید تلاش کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ جو کوئی ڈیلیور کرے. یہی بات ہو رہی ہے نا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے وہ آسانیاں نہیں پہنچ رہی. السلام علیکم, دنیا ڈیجیٹل سے میں ہوں عدیل وڑائچ, میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ٹیم ممبر ذیشان یوسف زئی. آج کچھ اہم سٹوریز پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ایک تو جو شہر اقتدار میں خاص طور پہ سہیل وڑائی صاحب کا جو کالم تھا اس کے بعد سے ونڈر بوائے کی جو بہت زیادہ بازگشت سنائی دے رہی ہے, یہ اصل میں معاملہ کیا ہے, اس میں کیا اقتدار کے ایوانوں میں اصل میں اس پہ کیا بات ہو رہی ہے. اتنے دنوں سے اس کا کافی جو چرچا ہے, اصل میں کیا واقعی جو ہے وہ مقتدرہ جو ہے کسی ونڈر بوائے کی تلاش میں ہے, اور کیا واقعی شہباز شریف حکومت جو ہے وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوچ لیا گیا ہے. اور آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جو ٹیلی نار پاکستان سے اپنا آپریشن وائنڈ اپ کر کے گئی, اور پاکستان میں موجود ٹیلی نار جو یو فون اور پی ٹی سی ایل گروپ نے جو اس کو خرید لیا, اور یہ جو مرجر ہوا, یہ مرجر ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے اور یہ مکمل ہو گیا ہے. یہ جو معاملہ ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کمپنیاں پاکستان سے آپریشن وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں اور جو ایک خاص تصویر دکھائی جا رہی ہے, لیکن آج کچھ ایسے حقائق ہم آپ کے ساتھ جو فیکٹس ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے اس کے حوالے سے جو خبریں آئیں سامنے, ٹیلی نار پاکستان ہے, کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے اپنا آپریشن جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے جو ہے وہ اگر جانے کا سوچ رہی ہیں یا جا رہی ہیں, تو یہ اصل میں معاملہ ہے کیا, یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ایک بڑی ایکسپلوریشن ہوئی ہے کے پی کے میں, اور ایک بڑی جو ایکسپلوریشنز میں سے ایک ہوئی ہے, اصل میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑی ایک انگیجمنٹ جو ہے منرلز کے حوالے سے وہ ہونے جا رہی ہے, اس پہ ہم ذیشان بات کریں گے. تو ذیشان جو ملک میں عدیل صاحب, اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں تو بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے ونڈر بوائے سے متعلق, کچھ پی ایچ ڈیز کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس سے پہلے کہ آپ سٹوریز ڈسکس کریں اور بتائیں ناظرین کو, سب سے پہلے مجھے تو یہ بتائیں کہ ونڈر بوائے کا فینومینا جو ہے یہ کیا ہے, ونڈر بوائے چیز کیا ہے, کیا واقعی جو اقتدار کے ایوان وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں, اور ہو کیا رہا ہے اس بارے میں. ذیشان صاحب, ہمارے جو سوسائٹی ہے اس وقت, جو پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا ہے نا, اس انوائرمنٹ کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ماڈل بنا کے اپنے پروگرام میں پیش کریں گے نا, تو وہ ماڈل شہر میں ڈسکس ہونے لگ پڑے گا, اور لوگ بڑے سنجیدہ لوگ اس پہ بات کرتے دکھائی دینے لگیں گے. یعنی عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, پالیسی میکنگ میں وہ چیزیں جو ہیں وہ بیوروکریسی میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی, پولیٹیشین اس پہ بات کر رہے ہوں گے, اور تو اور حکومت میں بیٹھے کچھ لوگ بھی آپ کو اس پہ بات کرتے دکھائی دیں گے کہ شاید ایسا ہو رہا ہے. جی.
اور اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید ایک کمیونیکیشن کا ایسا گیپ بھی, یعنی کمیونیکیشن کے اس دور میں جب چیزیں اتنی ایکسیس میں ہیں, کمیونیکیشن کا ایک ایسا گیپ بھی پیدا ہو چکا ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بعض اوقات ایک اس پہ ایسی گفتگو کر رہے ہوں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا واقعی یہ چیز جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی جو ہے, شاید کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے اب یہ جو ونڈر بوائے والا معاملہ ہے اس میں سہیل وڑائی صاحب نے اپنا کالم لکھا, اور اس میں انہوں نے یہ ساتھ ہی ڈسکلیمر دے بھی دیا کہ اس کو زیادہ نہیں, سٹارٹ میں ہی انہوں نے لکھا نا کہ اس بات کو زیادہ آپ سنجیدہ نہ لیں, یعنی انہوں نے ڈسکلیمر دے دیا کہ یہ زیادہ اس پہ خوش ہونے کی یا اس پہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک ماڈل ایک جو ہے وہ پیش کیا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ جو قومی حکومت اور قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت, اور اس میں ایسے لوگ, ایسے ونڈر بوائز یا ایسے پی ایچ ڈیز یا ایسے ٹیکنوکریٹس, ایسے وہ اسپیشلائز ڈومین کے لوگ جو ہیں ان پر مشتمل یہ جو حکومت کا جو معاملہ ہے نا, یہ خواب مقتدرہ کا بڑے برسوں سے ہے. اچھا, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ خواب آج کوئی اگر کسی نے دیکھا ہے, پہلی بات تو یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ واقعی خواب کسی کوئی ابھی دیکھ رہا ہے یا نہیں, لیکن یہ ٹرم جو ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. یہ جو خواب ہے کہ یہ ایسا ہو, ایک ایسی حکومت بنے جس میں تمام طبقوں کی ایسی پارٹیسپیشن بھی ہو رہی ہو, وہ لوگ قابل ہوں, وہ اسپیشلائز ڈومین کے ہوں, وہ پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ پڑیں. اچھا یہ ایک مقتدرہ میں ایک سوچ بڑے برسوں سے پائی جاتی رہی جی. اچھا لیکن یہ ایک نا خواب یا خیال زیادہ جو ہے دکھائی دیتا ہے, لیکن آپ نے اس سسٹم میں موجود اسی ملک کے لوگوں کے ساتھ ہی حکومت بنانی ہے نا, آپ نے کہیں آسمان سے تو نہیں لوگ آئیں گے جو آ کر وہ جو حکومت کر رہے ہوں گے. لیکن لوگ زیادہ بتا رہے ہیں کہ جو شہباز حکومت ہے, جو موجودہ حکومت ہے, تو کہہ رہے ہیں بڑے بڑے تجزیہ کار اس پہ بات کریں دل صاحب کے وہ ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے. اچھا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں نا. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہ قومی حکومت ٹائپ یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت ٹائپ کیا ایسا ہو سکتا ہے, یا اس سے پہلے کیا ایسا خواب دیکھا گیا. بالکل یہ بڑے برسوں سے یہ باتیں اقتدار کے ایوانوں میں ہوئی ہیں, اچھا ہوتی چلی آئی ہیں. اچھا اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی بھی, اس کی ایک جھلک ہم نے یہ دیکھی جو 2024 کے انتخابات سے قبل ایک جو حکومت بنی, نگران حکومت, اوکے, جو کاکڑ صاحب کی حکومت تھی, اس حکومت کے اندر جس طرح سے, اور وہ اس کا جو دورانیہ تھا وہ ایک نارمل نگران حکومت سے زیادہ بھی تھا. ٹھیک ہے, اس کی بہت سی وجوہات تھیں, انتخابات, اس کی تاریخ, اس میں اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن, اس لیے اس کا دورانیہ زیادہ طویل ہو گیا. لیکن وہ ایک ایسی حکومت تھی جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹس تھے جو آپ نے ایک جو بیسٹ اویلیبل جو لوگ تھے ان سے آپ نے وہ ان کا جو تعلق تھا, کسی کا کہیں سے تھا, کسی کا کہیں, وہ آئے, وہ بیٹھے اور انہوں نے نظام چلایا. جی. اچھا اس نظام سے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ پڑی. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ لوگ یعنی اس کے علاوہ کوئی ٹیکنوکریٹس, یعنی آئی ٹی کی ڈومین میں جو ہے آئی ٹی سے متعلقہ بندہ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈومین میں اس سے متعلقہ بندہ, جو دیگر جو امور ہیں مثلا جو خارجہ کے فارن افیئرس کے امور میں اس سے متعلقہ بندہ, تو یہی ہوتے ہیں, کوئی اور کوئی ان کی شکل نہیں ہوتی, وہ یہی لوگ ہوتے ہیں. یعنی اس کی جھلک آپ نے دیکھی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جی شہباز شریف صاحب کی حکومت چونکہ ان لوگوں کے بقول ڈیلیور نہیں کر رہی, تو ایک ایسا بندہ شاید تلاش کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ جو کوئی ڈیلیور کرے. یہی بات ہو رہی ہے نا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے وہ آسانیاں نہیں پہنچ رہی, ریلیف نہیں مل رہا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی سوچ مقتدرہ میں نہیں پائی جا رہی. میں آپ کو بڑے ذمہ دارانہ جو ذمہ دار لوگ ہیں, حکام ہیں, جو جن سے ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, مطلب پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی سوچ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی کہ نہیں یار یہ شہباز حکومت جو ہے اس سے جان چھڑوا کے کوئی ایسی حکومت یا کوئی ایسا پرائم منسٹر لایا جائے جو کہ عوام کے مسائل یا فلاں مسائل, ملک کو درپیش مسائل, یہ جو معاشی مسائل, ان سے نکال. اس کی ریزن یہ ہے ذیشان صاحب
آپ میرا خیال ہے کچھ بات کرنا چاہ وہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ونڈر بوائے والی بات ہے اس میں صداقت نہیں ہے، لیکن اس سے پھر بعد میں میرا سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں؟ اچھا پہلی بات یہ ہے، ایک تو اس میں صداقت نہیں ہے. اس وقت ایسا کچھ نہیں سوچا جا رہا کہیں پہ بھی. اچھا ہاں ایسا کچھ نہیں سوچا جا رہا کہ کوئی ایسا کوئی ونڈر بوائے تلاش کیا جا رہا ہو. اور اچھا ایسا کیوں؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ یعنی شہباز شریف صاحب کا متبادل جو ہے کسے کہا جا رہا تھا؟ مثلا محسن نقوی صاحب کو کہا جا رہا تھا نا جی کہ محسن نقوی صاحب آئیں. ہاں ایسا کون سا کام ہے جو محسن نقوی صاحب نے آ کر کرنا ہے اگر وہ آتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے؟ مثلا مثال کے طور پہ ون پیج بیسکلی ان تمام چیزوں کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی کمپیٹیبلٹی ہو کہ نظام سموتھلی چلتا رہے. دیکھیں آپ کی جو عدالتیں ہیں ان کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جو سب سے بڑا ایک ریاست کو چلانے میں ایک بڑی رکاوٹ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے آتی تھی. دوسرا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص سٹیج پہ جا کے سول ملٹری تعلقات خراب ہو جاتے تھے. پالیسی میکنگ میں وہ رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی تھیں. سویلین سائڈ سے رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی تھیں یا دوسری سائڈ سے کوئی مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا تھا. وہ چیپٹر کلوز اس وقت ہوا ہے. ایک اتنی بڑی ترمیم ہوئی ہے اور اتنی سموتھلی ہوئی ہے, اس میں بڑے سٹرکچرز تبدیل ہو گئے ہیں, اور شہباز حکومت نے آنکھیں بند کر کے وہ ترمیم جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی نے بڑے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ معاملے میں آ کر جو ہے انہوں نے مہر لگائی, اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ترمیم منظور ہوتی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے, کون سی رکاوٹ آئی ہے؟ این ایف سی والے ایشوز پہ پیپلز پارٹی ضرور تھی, لیکن اس پہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں جا کے بات کریں گے کہ اس میں آگے کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا شہباز مطلب کیا اس وقت سسٹم کے اندر, پولیٹیکل سسٹم کے اندر یا ٹیکنوکریٹ سسٹم کے اندر ایسا کون سا بندہ ہے, مثلا وہ بندہ آ کر شہباز شریف صاحب کی جگہ آ کر کیا کرے گا؟ نظام میں بہتری لا سکتا ہے, مثلا نظام میں عوام کو ریلیف دے سکتا ہے. دیکھیں آپ کی فیصلہ سازی اس وقت تاریخ کی سموتھ فیصلہ سازی ہے نا, اس کے اثرات کیا آ رہے ہیں ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. جنگ کے دوران جس طرح شہباز شریف صاحب اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر تھے, جس میں فیصلہ سازی اتنی آسان اور اتنی کلیئر تھی کہ انڈیا کو شکست ہوئی. ہو سکتا ہے اس وقت اگر عمران خان صاحب ہوتے, نواز شریف صاحب ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو اس میں کئی مسئلے مسائل آ سکتے تھے. شہباز شریف صاحب کی کلیئرٹی کی وجہ سے اور ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے بڑے آسانی پیدا ہوئی, ہماری ملٹری قیادت کو ڈیسیژن لینے میں آسانی پیدا ہوئی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر بہت سے معاملات میں قانون سازی, آئین سازی, اس معاملے پہ کیا کہیں پہ کوئی کشمکش آپ کو نظر آئی؟ کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. آپ کو معاشی میدان میں جہاں پہ منرلز, مائننگ, آپ کو سفارتی محاذ پہ جہاں پہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنے کے معاملے پہ آپ ہی نے تو خبر دی کہ شہباز شریف صاحب کے 28 دورے ہوئے, پچھلے سال 6 سربراہان مملکت یہاں پر آئے, 23 دورے جو ہیں وہ 43 دورے جو ہیں وہ انہوں نے کیے, ڈپٹی پرائم منسٹر نے کیے, اور جو ہیں اس سال آگے بڑی انگیجمنٹس ہونے جا رہی ہیں. آپ کی جو سفارت کاری, آپ کا دفاع, آپ کی قانون سازی, آپ کے معاشی فیصلے, آپ کے منرل اینڈ مائننگ, اس میں فیصلہ سازی تو کہیں رک نہیں رہی. اچھا جو یہ ٹیکنوکریٹ لوگ ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ مثلا آپ وزیر خزانہ کو عام طور پہ ٹیکنوکریٹ لا گئے, یہ یا بینکار ہو, یہ کوئی بینکار ہوگا یا کسی بیرون ملک میں بیٹھا کسی کمپنی میں سرو کر رہا ہوگا. کیا وہ شہباز شریف سے زیادہ آ کر نہیں, وہ تو آلریڈی بھی ایک بینکار ہے نا, وہ موجود ہیں. اچھا اب دوسرا ایک اور بات کی جاتی ہے, وہ جی وہ پرسیپشن کا مسئلہ ہے نا جی, وہ اس لیے وہ شاید وہ شہباز شریف صاحب کی جگہ یا کوئی ایسا بندہ آ جائے, وہ پرسیپشن کا مار پڑ رہی ہے. کون سا پرسیپشن کا مسئلہ جو ہے وہ شہباز شریف کی وجہ سے ہے, یا کوئی ایسا بندہ آ کر بیٹھ جائے گا اور وہ ایسی کابینہ لے آئے گا؟ لیکن ونڈر بوائے کے پاس ہو سکتا ہے کوئی پلان ہو جو کہ عوام کے لیے بہت ریلیف دے دے, بجلی کے بل کم آنے لگے. یہ ساری کہانیاں ہیں. اچھا یہ ساری کہانی ہے. ہم نا 6 مہینے بعد یہاں بیٹھ کے اگر پروگرام کر رہے ہوں گے نا, پھر وہ آپ مجھ سے سوال کیجیے گا دل صاحب نہیں آپ کی خبر تو غلط ثابت ہوئی, وہ ونڈر بوائے آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کلیئر. اب آگے ذیشان صاحب, اب ونڈر بوائے والا معاملہ تو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے کلیئر کر دیا, اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو آپ نے خبر تو دے دی. اب آگے یہ بتائیے عدیل صاحب کہ ٹیلی نار نے پاکستان میں اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا, اس سے اب یہ مرجر ہو گیا نا آج, اس کو یہ چونکہ کنکلوڈ ہو گیا اب سے چند گھنٹے قبل, اور اس سے پہلے جو پروکٹر اینڈ گیمبل ہے وہ چلا گیا. تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں باہر جا رہی ہے, جس طرح کہ وہ ٹیکسی کی ایک کمپنی تھی, میرے ذہن سے نام نکل, وہ چلی گئی,
اور آگے بھی ہو سکتا ہے کچھ کمپنیاں چلی جائے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ٹیلی نار نے جو وائنڈ اپ کیا پاکستان سے, تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اچھا وہ اصل میں نا وہ جس طرح پولیٹیکل سسٹم میں نے بتایا نا کہ انوائرمنٹ ایسا پیدا ہو گیا کہ آپ کچھ بھی کہانی سنائیں تو وہ بکے گی. جی بکے گی. اچھا آپ معیشت کے حوالے سے بھی نا جتنی نیگیٹو بات کریں گے نا وہ اتنی بکری ہوگی, بک رہی ہوگی. اور مایوسی زیادہ آسانی سے پھیلانا جو ہے نا وہ ذرا آسان کام ہے. آسان ہے لوگ اس کو. اچھا ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم مایوسی پھیلا رہے ہیں یا مثبت بات کر رہے ہیں, ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ فیکٹس کیا ہیں اس پہ. جی. اچھا کیا ٹیلی نار نے صرف, یعنی یہ ناروے کی کمپنی ہے, کیا اس نے پاکستان میں بزنس اپنا وائنڈ اپ کیا ہے؟ آپ ایک سمپل سا کام کریں, آپ جائیں گوگل پہ یا آپ ویسے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں, آپ ٹیلی نار کے وہ جو آپریشنز ہیں ان سے متعلق آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ٹیلی نار جو ہے اس نے 7 سے 8 ممالک ایسے ہیں جہاں سے اپنا آپریشنز وائنڈ اپ کیے ہیں, یا اس نے اپنے وہاں پہ شیئرز جو ہیں یا کمپنی جو ہے اس نے کسی دوسری کمپنی کو فروخت کر دی ہے, وہاں پر ٹیک اوور ہوا ہے, اور ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے پاکستان میں کوئی بہت اچھے حالات کی وجہ سے کوئی بزنس جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا ہوگا. ظاہر ہے یہاں پر ایک انسرٹینٹی, پولیٹیکل انسرٹینٹی, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, یا معاشی انسرٹینٹی نہیں رہی, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, بہت سارے فیکٹرز ہیں, ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی خوشی سے گئی ہوگی, لیکن اس نے کو 7 سے 8 ممالک میں اپنے آپریشن وائنڈ اپ کیے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ اس نے یورپ کے 4 سے 5 ممالک ہیں جہاں پہ اپنے آپریشن وائنڈ اپ کیے ہیں. یورپی کمپنی ہے, یورپ کے اس نے مطلب بیچ دیا, اس نے فروخت کر دیا. ایک چیک ریپبلک کی ایک کمپنی ہے جو ٹیلی کام میں انویسٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو اس نے مثال کے طور پہ بلغاریہ میں, ہنگری میں, سربیا میں, اور ایک اور ملک ہے وہاں پہ 2018 میں اس نے فروخت کیے, اپنی کمپنی, اس کمپنی کو فروخت کی. پھر میانمار میں تو جب ملٹری کو ہوا اس وقت کی وجہ سے انہوں نے کیا. لیکن دلچسپ بات آپ کو بتا دیتا ہوں, چونکہ آپ کو دلچسپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پھر سکون بھی اس وقت ملتا ہے کہ ہمارے ریجن میں ایسی کون سی مثال ہے. انڈیا میں اس نے اپنے جو آپریشن ہے ٹیلی نار نے 2017 میں اس نے ایئرٹیل کو بیچی کمپنی, اور اس نے یعنی پاکستان سے پہلے انڈیا میں اس نے اپنے پاکستان سے جا کے انہوں نے کوئی حالات اور اس کی وجہ سے نہیں یہاں پر. اچھا انڈیا میں اس کے لائسنسنگ کے ایشوز تھے, کچھ دیگر ایشوز تھے. جی آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں ماحول ہی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, وہ لائسنسنگ فلانا, یہ ریگولیٹری, وہاں پہ اس کو یہ مسئلہ ہوا. اچھا یہ اس نے جب یہ آپریشن وائنڈ اپ کیے تو پاکستان, مطلب ہر ملک کی اپنی اپنی ریزنز تھیں, کہیں پہ انویسٹمنٹ کا ایشو تھا, کہیں پہ ریگولیٹری ایشوز تھے, کہیں پہ کوئی ایشوز تھے, تو یہ کیا. اچھا اسی طرح پروکٹر اینڈ گیمبل. اچھا عادل صاحب اس سے پہلے کہ آپ پروکٹر اینڈ گیمبل کی بتا دیں, ٹیلی نار پہ میرے بھی کسی بندے سے بات ہو رہی تھی کہ کیوں وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ایک تو مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ٹیلی نار ہے نا, یہ جب جہاں پہ مارکیٹ لیڈ نہیں کرتا نا کسی بھی کنٹری میں, لیٹ سپوز یہ 3 نمبر پہ آ رہا ہو, 4 نمبر پہ آ رہا ہو, تو یہ وہاں سے وائنڈ اپ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں نا ان کی جو گلوبل اسٹریٹجی ہے اس میں بڑی چینجز آ رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑی کمپنیاں اب جہاں پہ لیٹ سپوز پہلے ہوتا تھا ایس ایم ایس یا وہ دیگر چیزیں ہوتی تھی تو اس سے آگے موو کر رہی, تو یہ اسٹریٹجی کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن پروکٹر اینڈ گیمبل تو پاکستان میں اس کی بڑی فالوئنگ تھی اور لوگوں نے بہت پروٹیسٹ کیا اس پہ, تو یہ اس میں اور اس کا متبادل پھر کیا ہوگا. اچھا پروکٹر اینڈ گیمبل نے بھی جب اس طرح کی وہ بات کی کہ ہم جی اپنے آپریشنز جو ہیں, اچھا انہوں نے کہا کہ ہم نا اپنا ایک وہ ڈسٹریبیوشن کا میکینزم وہ تبدیل کر رہے ہیں کہ ریجنل ڈسٹریبیوشن ہو یا وہ تھرڈ پارٹی کے. اچھا اس میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے وہ بڑے زبردست حالات ہیں اور خوش ہو گئے جا رہی ہے, ہم پھر وہی فیکٹ سامنے رکھتے ہیں کہ کیا پروکٹر اینڈ گیمبل دنیا میں اور بھی کہیں ایسے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اچھا پاکستان کے حوالے سے اس کی ریزن بھی میں بتاؤں گا کیا ہیں. دیکھیں پاکستان سے جو ایگزٹ ہے نا, پھر میں بھارت کی مثال دوں گا. اچھا بھارت میں اس نے ایسا کمپلیٹلی نہیں کیا, اس نے 6 سے 7 برانڈز ایسے ہیں جو اس کے وہ اس نے وہاں کے مقامی جو اس کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو دے دیے کہ ہم, اور اس نے وہاں سے کئی پلانٹس جو ہیں وہ ان برانڈز کے ختم کیے, مینوفیکچرنگ پلانٹ, اور وہاں کی جو مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کی جو ٹیمیں فارغ کی ہیں اس نے وہاں پہ. اچھا اور اس نے کمپلیٹلی نہیں آپریشن وائنڈ اپ کیے, لیکن 6 سے 7 کے قریب لگ بھگ اس نے جو اپنے برانڈز ہیں وہ اس نے وائنڈ اپ کیے, ان کا ڈسٹریبیوشن وہاں کے مقامی لوگوں کو دے دی.
کہ اچھا یہاں بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں کہیں اور بناتا ہوں کسی اور ملک میں اور یہاں پر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے, لیکن بنگلہ دیش میں اس نے اپنا کنزیومر بزنس ختم کر دیا. کیوں؟ اچھا اب کیوں سے مراد ظاہر ہے وہاں کی جو مقامی ایشوز, وہاں کی مارجن کم ہو گئے ان کے وہاں پہ. اچھا پاکستان میں بھی مارجن کا ایشو آیا, پھر اس نے نائجیریا میں اپنے آپریشن 2023 میں ختم کیے, پھر اس نے وینزویلا میں اپنے جو آپریشن ہیں وہ وہاں پہ آلموسٹ ختم کیے. اچھا اب جو بنگلہ دیش پہ آپ نے کہا کیوں, پاکستان میں بھی کیوں والا حساب ہے. جی مثال کے طور پہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر یہ کوئی وہ بناتے ہیں نا کوئی شیونگ کٹ وہ بناتے ہیں, ریزر بناتے ہیں, تو پاکستان میں مقامی جو کمپنیاں ہیں وہ میں نام نہیں لیتا, وہ پھر وہ ذرا اس میں پبلسٹی میں آ جاتا ہے, ان کا آپ ریونیو دیکھیں گے نا پچھلے 2-3 سال میں وہ بہت اوپر گیا, بلینز میں گیا ہے. اچھا وہ ان کے کمپیٹیٹر ہیں, وہ ان کو کم نرخوں میں زیادہ چیزیں پروڈیوس کر. اچھا یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں یہ بہت سی چیزیں باہر سے امپورٹ بھی کرتی ہیں اپنی مینوفیکچرنگ میں. امپورٹ کے حوالے سے ایشوز آئے, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے ایشوز تھے, امپورٹ کے حوالے سے ریسٹرکشنز تھیں, پھر یہاں سے پروفٹ ریپیٹریٹ کرنا اپنے جو پیرنٹ کمپنی کو, وہ ایشوز تھے, بالکل تھے. لیکن مقامی کمپنیاں انہوں نے گرو کیا اور انہوں نے مارکیٹ کیپچر کی. کیا جو یہ کمپنیاں بنا رہی ہیں کیا لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بالکل نہیں, لوگ استعمال کر رہے ہیں, لیکن مقامی کمپنیوں کی چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں صلاحیت کر چکی ہیں. پاکستان کی جو مقامی مارکیٹ ہے وہ ان کو ریپلیس کر رہی ہے. دیکھیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ایک غیر ملکی کمپنی جو ہے وہ یہاں سے جائے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سیکٹر بند ہو گیا, اس کو کسی اور نے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ کمپنی جو ہے وہ کریم نے اپنے آپریشن جو ہے وہ محدود کیے, بند کیے, تو یہاں مقامی کمپنی چائنا کی ایپس اور دیگر کمپنیوں نے اس کو کیپچر کیا اس مارکیٹ کو نا. کیا پاکستان میں آن لائن ٹیکسی کا بزنس ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ ہے, لیکن وہ دوسری ایپ پہ منتقل ہوا ہے نا. مارجنز جب کم ہوتے ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کا لوگ, ہیومن ریسورس, آپ کا بزنس ماڈل ہے وہ اس کے مطابق سوٹ نہیں کرتا, آپ اس کو آپریشن کو بند کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہاں پر ہو رہا ہے, اس نے دوسرے ملکوں کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ پالیسی اپنائی ہے. آپ کے ریجن میں دوسرے ملکوں میں بھی بند ہوئی ہیں چیزیں, اور یہی انہی کمپنیوں نے کی ہیں. یہ جس طرح میں نے پراکٹر اینڈ گیمبل کی بات کی, اس نے انڈیا میں اپنے آپریشن اپنے بہت سے برانڈز کے محدود کیے. بنگلہ دیش کے حوالے سے میں نے بتایا, میں نے آپ کو اسی طرح ٹیلینور کے حوالے سے بتایا. تو میرا خیال ہے فیکٹس ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھ کے نہ چیز دے رہے ہوں کہ میں نے مایوسی پھیلانی ہے. چیزیں ضروری نہیں کہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اتنی خراب بھی نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عدیل صاحب بس ابھی ہم کلوزنگ کی طرف, بلکہ آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح میں نے انٹرو میں بھی بتایا, سعودی عرب کے ساتھ جو منرلز جو ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے, منرلز میں تو پاکستان کے منرلز اینڈ مائننگ میں بہت زیادہ دلچسپی امریکہ کی بھی ہے, اور اس میں چیزیں بہت مٹیریلائز ہو رہی ہیں. ہم اگلی ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے, آنے والی ایپیسوڈ میں بات کریں گے. سعودی عرب کی کیا دلچسپی ہے جی؟ دیکھیں عدیل صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان منرلز اینڈ مائنز کو بہت پرو ایکٹیولی جو ہے اس میں آگے جا رہا ہے, اور صرف امریکہ کو یا چائنا کو یا سعودی عربیہ کو نہیں انگیج کر رہا, بلکہ دنیا بھر کے ممالک کو انگیج کر رہا ہے. اور اس میں پیٹرولیم ڈویژن جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے علی پرویز ملک صاحب. آپ کو میں بتاؤں سعودی عرب پر جانے سے پہلے, میں معذرت کرتا کلامی کی, سعودی عرب کے پاس تو خود جو توانائی کے وسائل ہیں وہ اتنا اس میں خود کفیل ہے کہ ہمارے پیٹرولیم منسٹر اگر وہاں جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ منرلز اینڈ مائننگ میں یہاں پر جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار, اور وہاں سمٹ ہونے جا رہی ہے, وہاں پاکستان شوکیس کرے گا اپنا پوٹینشیل, تو ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ اصل میں دنیا بھر میں جہاں پہ آئل اینڈ گیس پہ ممالک ریلائی کر رہے تھے نا, وہ ابھی ان کی پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے, اور وہ جا رہے ہیں منرلز اینڈ مائنز پہ, اور دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ اس پہ جا رہی ہے. اور اس مارکیٹ پر, دنیا بھر کی جو مارکیٹ ہے اس پر اگر ہم کہیں تو چائنا اس میں سب سے آگے, ان کا ایک ہولڈ ہے. سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے ایک سمٹ منرلز اینڈ مائنز. چائنا میں تو دیکھیں جس چیز کا سب سے زیادہ وہ ایڈوانٹیج لیتا ہے, کرٹیکل جو منرلز ہیں, جی جو چپ مینوفیکچرنگ کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ ان کی اجارہ داری ہے. اور امریکہ بھی سب سے زیادہ اس کی دلچسپی اسی وجہ سے ہے وہ پاکستان میں, کہ وہ اس کی چائنا سے ڈپینڈنس جو ہے منرل کے ان معاملات میں کم ہو یا ختم ہو. وہ ظاہر ختم تو نہیں ہو سکتی, وہ کم کرنا شاید چاہ رہا ہے. لیکن سعودی عرب جو ہے, سعودی عرب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ویژن 2030 میں یہ بات شامل ہے کہ منرلز اینڈ مائنز پہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ابھی ایک ریاض میں ایک بہت بڑا سمٹ ہونے جا رہا ہے جس میں
مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں پر آئیں گے. پاکستان کی تقریباً 13 ایسی کمپنی ہیں جس میں سرکاری اور نجی کمپنی ہے جو وہاں پر جائے گی, اور پاکستان کا جو پیویلین ہوگا تو وہاں پر پاکستان کے منرلز اینڈ مائنز شوکیس کرے گی. لیکن اس سے انٹرسٹنگ بات اگلی ہے کہ جہاں پیویلین میں پاکستان کے منرلز اینڈ مائنز کو شوکیس کیا جائے گا وہاں پر دنیا بھر سے لوگ آئے ہوں گے, اور پھر ان کو بتایا جائے گا, کیونکہ آگے اپریل میں, اسی سال اپریل میں پاکستان میں ایک بڑا جو منرلز اینڈ مائنز سے متعلق فورم ہے, ایک سمٹ ہونے جا رہا ہے جس میں دنیا بھر کے لوگوں کو مدعو کیا جائے گا, جس میں امریکہ کو انگیج کیا جا رہا ہے, جس میں یورپین جو ممالک ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے, چائنا. تو ادھر سے وہ مارکیٹ گریب کر کے لائی جائے گی اور پاکستان میں جو منرلز اینڈ مائنز موجود ہے اس سے متعلق بتایا جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک سمٹ ہوا بھی تھا جب ہم گئے تھے, تو ایز جرنلسٹ ہمارے لیے اتنی حیرانگی کی بات تھی کہ کتنے پاکستان میں معلوم پڑا کہ کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان. تو یہ 13 کمپنیاں جائے گی اور وہاں سے جو مارکیٹ ہے وہ گریب کر کے لائے گی. لیکن دیکھتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ اس میں میڈیا پہ رپورٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے میٹیریلائز کب ہوں گی. لیکن اب جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ وقت شاید قریب آن پہنچا ہے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے, اس پہ شاید اچھی خبریں جو ہے وہ اب آنا ظاہرہ شروع ہو جائیں گی. تو اس کے علاوہ جو ایک ایکسپلوریشن ہوئی ہے کوہاٹ سے, کیا کوئی اتنی بڑی ہے ایکسپلوریشن کہ بڑا میڈیا کی زینت بن گئی وہ پیٹرول اور گیس کے حوالے سے؟ دیکھیں عدیل صاحب, ایکسپلوریشن چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. ایکسپلوریشن جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو مقامی انڈسٹری ہے وہ گرو کر رہی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذخائر دیے ہیں, اور آج سے سال ڈیڑھ پہلے جب مصدق ملک صاحب یہ منسٹری دیکھ رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پاکستان سے کوئٹ کر گئی ہیں, لیکن اب دوبارہ سے جو ہے یہ ایکسپلوریشنز کی جو کمپنیز تھی, اور اس کی وہ مختلف ریزنز بتا رہے تھے. لیکن جو مقامی ایکسپلوریشنز ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مقامی مارکیٹ گرو کرتی ہے. اب کوہاٹ میں یہ ایکسپلوریشن ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر متصل جو علاقے ہیں وہاں پر بھی کچھ ذخائر, 4000 بیرل یہاں سے خام تیل جو ہے 4100 بیرل یومیہ نکلے گا, ہاں دن کے حساب سے نکلے گا. اس طرح اس میں گیس بھی نکلے گی. تو یہ ایکسپلوریشن جو ہے پاکستان کی جو لوکل مارکیٹ ہے اس کے لیے, اب یہ لاکھوں لیٹر جو یہاں نکلے گا یومیہ, ٹھیک ہے, یہ ایک محدود جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہی پوری کرے گا. لیکن ظاہر ہے ایک خوش آئند ہے کہ ایک علاقے سے, ایک چھوٹے سے شہر سے, یہ کون سے شہر سے, یہ جہاں پر کوہاٹ سے نکلے, جہاں پر یہ ایکسپلوریشنز ہوتی ہے دل صاحب, اس ایکسپلوریشن سے کم وہاں کے علاقے کی تقدیر بدل جاتی ہے, اور وہ ایسے بدل جاتی ہے کہ کمپنیوں پہ کچھ حصہ لازم ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے انفراسٹرکچر پہ, وہاں کی تعلیم پہ اور وہاں کے لوگوں کو سرو کرے. تو ایک تو وہ علاقہ بہتر ہوتا ہے, دوسرا وہ آتا ہے آپ کی جو آئل ہے اور گیس ہے وہ آپ کے جو قومی ذخائر ہے اس میں آتا ہے, اور آپ کی جو باہر سے آپ خریدتے تو وہ کم ہوتا ہے. تو یہ اس کے فائدے. بہرحال یہ بڑا مہنگا کام ہے ایکسپلوریشن, اور بڑا ہی ایک حساس نوعیت کا یہ کام ہے جس میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ آتی ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جو بیرک گولڈ نے ریکوڈک میں انویسٹمنٹ کی ہے, تو ایک بہت بڑا سیریس پروجیکٹ ہے. تو اب وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ وہ جی کب آئے گا, جی وہ تانبا کب ملے گا, تو 2028 میں جا کے ابھی اس نے کام شروع کیا ہوا ہے تو وہاں سے نکلنا شروع ہوگا. ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو. تو بہرحال ذیشان یوسفزئی صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آج ان اہم خبروں کے ساتھ ہم نے یہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے, وہ حقائق آپ کے سامنے رکھے. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کوئی خبر جو ہے یہ کوئی خوشی والی ہے یا مایوسی پھیلانے والی ہے. ہم نے بتایا کہ اس پہ اصل فیکٹس کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے. ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا اس ویڈیو پہ. آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ابھی پھر رابطہ ہوگا. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.